إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اب بعد میں بیٹا عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے بھائیوں دوستو، ذو الحجہ کا یہ مہینہ اور پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دن اور ان دنوں کا ہر نیک عمل جو ہے وہ سال بھر کے دنوں اور نیک اعمال سے افضل ہے. اس عشرہ کے آخر میں یوم النحر ہے، قربانی والا دن، اور اس قربانی والے دن مسلمانوں کی عید ہے جس کو عید الاضحیٰ یا عید قربان کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے قربانی اور قربانی کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو ایام و اکل و شرب، کھانے پینے کے ایام، میاں بیوی کے تعلقات کے ایام، اور اسی طرح یہ قربانی کے ایام بھی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے متعلق چند مسائل جو انتہائی اہم ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے. انسان جو ہے وہ قربانی کرتے ہوئے
کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے؟ اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی قربانی ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ رہتا ہے؟ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ جیسے نماز تمام انبیاء کی عبادت ہے، روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمام انبیاء پر۔ صدقہ و خیرات تمام انبیاء پر۔ ایسے ہی یہ جو قربانی کا عمل ہے تمام انبیاء نے کیا ہے۔ یہ قربانی کا عمل عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا رشتے کی بنیاد پر۔ دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کیا۔ اب جس کی بات درست اور شریعت کے مطابق تھی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے اس کی قربانی کو جلا دیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے کہ پہلے انبیاء اور ان کی امتیں جب قربانی کرتی تھیں آسمان سے آگ آتی تھی، اور آگ جو ہے وہ ان جانوروں کو جلا دیتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس کے جانور کو آگ جلاتی نہیں تھی اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے گناہ گاروں کا پردہ رکھا ہے، اور اس پردے میں نیکی کرنے والوں کے لیے بھی عافیت ہے، وگرنہ تکبر جو نیکی کو برباد کرنے والا عمل ہے یہ نیکوکاروں کو پکڑ لیتا۔ اب تو نیکوکار جو ہے ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے نیکی کر کے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے گناہ گاروں کا بھی پردہ رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بلکہ قربانی نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو ہے میری امت کے لیے حلال کیا ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی جو ہوتی ہے اس کے اندر حاصل ہونے والے جو اموال ہیں بغیر لڑائی کے حاصل ہو، لڑائی کے ساتھ حاصل ہو، مال فے، مال غنیمت ہے، اللہ نے اس کو امت مسلمہ کے لیے حلال کیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ سارا مال جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اس مال کو بھی جلا دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی، دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، دن جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے، کام زیادہ ہے وقت تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کے نبی نے سورج کی طرف دیکھا اور سورج کو مخاطب کیا، تو بھی اللہ کے حکم پر چل رہے، میں بھی اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں،
تیری چال بھی اللہ کے حکم پر ہے اور میری چال بھی اللہ کے حکم پر ہے، رک جا، جب تک ان کی کٹائی نہ کر لوں آگے نہ بڑھنا۔ وہ لوگ بتوں کی پرستش پوجا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ گاؤں جو ہے ہندو گاؤں ماتا اس کی پرستش و پوجا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر سائنسدان جو ہیں وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یحل اللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی قسم ہے اپنے رب کے احسانات کا بدلہ ہی ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے زمزم جیسی نعمتیں، اصل مصفا اور صاف اور شفاف پانی اور چشمے اور بارشیں اور زمین سے کتنا پیارا اور خوش ذائقہ پانی پروردگار نے دیا ہے، مشروبات دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، پروردگار نے جتایا ہے کہ میں نے تمہیں نبی ایسا دیا ہے کہ جو نبی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ تمہارے اوپر بین کر دیتا ہے۔ اچھا، انہوں نے وہ گائے کا سر جو ہے وہ لا کر مال غنیمت کے اندر رکھا، آگ آئی اور سب کچھ آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، نگل گئی۔ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں سے کہ یا اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب پختہ توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کہ جس کے اندر دوبارہ گناہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو انعام کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد انسان ساری زندگی گناہ نہ کرے، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں صرف رب کی ہستی ہے جو گناہوں کو اچھائیوں میں تقسیم کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے علاوہ یہ کائنات میں اور کوئی ہستی عمل کر ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کی ہستی۔ اب نبی علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، اور آپ کی شریعت آسمانی آخری شریعت ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا مکمل تصور پیش کیا ہے، بڑی باریکی کے ساتھ۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدل میں یہ جانور آیا نا، قربانی کا عمل ہے، اس لیے اس کے اندر عیب نہ ہو یہ ضروری ہے۔ اب پہلی شرط کیا ہے؟ فرمایا لا تذبح الا مسنہ، ذبح کرنا ہے تو دوندا جانور ذبح کرنا ہے۔ دوندا جانور جوان ہو جاتا ہے، اب کرنے کون سے جانور ہیں؟ بڑے سارے جانور حلال ہیں، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ، اپنی تعلیم اور تفسیر کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، مذکر بھی کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو جانور ہے وہ گائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے 100 اونٹ، کتنے؟
100 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کیے، 100 اونٹ۔ جو لوگ اسلام سے چڑھتے ہیں نا، جن کے مزاج کے اندر اسلام اور شعائر اسلام سے چڑھ، ان کو قربانی کے عمل سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کی جگہ پہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کی بچی کی شادی کر دیں۔ ہم کہتے ہیں مدد بھی کریں، غریب کی بچی کی شادی بھی کریں۔ ان کو جو چڑھ ہے وہ اسلام سے ہے۔ مثال کے طور پہ عشق کا جو دن منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے، پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا اسراف ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میں پھول جو ہیں وہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ ایک پھول جو عام دنوں میں شاید 1 روپے کا بھی نہیں ہوتا، سینکڑوں میں اس کی قیمت چلی جاتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد، زیادہ سے زیادہ 1 دن کے بعد، سارے کی ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیر میں چلی جاتی ہیں۔ اور جو قربانی کا عمل ہے، اس کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی روزی وابستہ ہے۔ جو کھالیں اکٹھی کرنے، صاف کرنے کی صنعت ہے، اور پھر اس کی مصنوعات بنانے کی صنعت ہے۔ آپ یقین جانیے، غور کریں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شاہکاری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب اسے انسانوں کی روزی روٹی وابستہ ہے، کھانے پینے کا تعلق بھی ہے، کاروبار کا تعلق بھی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ دن مناتے ہیں، کبھی آج تک کسی لبرل نے کہا ہو اور تم ویلنٹائن ڈے پر کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ اینڈرائڈ کروڑوں کے موبائل لاکھوں کے لینے کی بجائے بٹنوں والا موبائل کو 2-4 ہزار کا رکھ لو اور باقی غریبوں کی مدد کرو؟ ہم کہتے ہیں غریبوں کی مدد، اسلام نے جتنے روشن احکام دیے ہیں دنیا کے نہ کسی انسانی نظام کے اندر ہے اور نہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے وہ رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جانور کو تکلیف دے، بلی کو باندھا ہے، اللہ نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ ہنڈیا کے اندر شوربہ زیادہ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے پریشان ہو۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے، بڑے سارے لوگوں نے، یہ جو تاجر ہے نا، تاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی شان دی ہے۔ ان تاجروں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ ان تاجروں کی تجارت اور صدقہ و خیرات سے یہ مساجد اور مدارس اور اسلام کے قلعے یہ چڑھتے کیوں ہیں؟ کہ قربانی کے عمل سے یہ دینی اداروں کی جو آباد کاری ہے یہ وابستہ ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو چڑھ ہے اسلام کے شعائر سے۔ ہم کہتے ہیں نیکیاں کریں، لیکن نیکیوں کے اندر تقابل کر کے قربانی کے عمل کو، حج کے عمل کو تختہ مشق بنانا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے، یہ دین اسلام سے ان کو تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے مسلمان جانور ذبح کرتا ہے اور اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے۔ یقین جانیے بڑے سارے لوگوں نے لسٹیں بنائی ہوتی ہیں غرباء کی، مساکین کی، کہ ان تک یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ پہنچے۔ کیوں؟ ہمارے رب کا حکم ہے قُلُوا مِنْهَا
خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو غریب ہے اس کو بھی دو اور جو غنی ہے اس کو بھی تحفہ دو۔ ہمارے ہاں بعض علماء شدت اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کو تو گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، نبی علیہ السلام قربانی کرتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام ان کو تحفہ دیتے تھے۔ آپس میں گوشت کے تحائف کا تبادلہ کرنا یہ معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کو شدت کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نے قربانی کی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بالخصوص قربانی کا جو عمل ہے یہ صلہ رحمی کا عمل ہے۔ سال بھر لوگ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے نہیں بولتے، اللہ کی قسم ہے اس عمل کی خوبصورتی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ لوگ اس موقع پر اور اس دن پر اپنے بہن بھائیوں جن سے ان کی ناراضگیاں ہیں ان کی طرف بھی گوشت بھیجتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی طور پر انتہائی خوبصورت عمل ہے جس کے اوپر گرد اڑانے کی ناکام جسارت کی جاتی ہے۔ اچھا، گائے بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ جو ہے وہ نہر کیا ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بندہ کفایت شعر ہو سکتا ہے؟ لباس پہنے پابند والا، لباس پہنے سادہ، اور قربانیاں کتنی کرے؟ 100 اونٹ، اور ایک اونٹ کے اندر آپ کو پتہ کتنی قربانیاں؟ 10، 7 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور 10 قلت ہو تو 10 افراد بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے جو ہے اس کے اندر بھی 7 قربانیاں ہیں کہ آپ 7 افراد اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ذبح کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح چھترے یہ اون والے، اور اس کی جتنی بھی اجناس ہیں، جتنی بھی نسلیں، قسمیں، شکلیں، سب، اور اسی طرح بکرا اور جو بکرے کی نسلیں، قسمیں، سب، یہ 4 قسمیں ہیں بنیادی طور پر جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے فرمایا لا تذبح الا مسنا الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزانی، جو جانور بھی ذبح کرنا ہے دوندا کرنا ہے۔ اگر میسر نہ ہو، دوندا نہیں ملتا، بہت مہنگا ہو گیا ہے، یا نسل جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے، کم ہے، تو پھر پکا کھیرا بھیڑ سے، بکرے سے نہیں، نہ اونٹ سے، نہ گائے سے، نہ بکرے سے، بھیڑ کی نسل سے پکا کھیرا جو کم از کم 9 ماہ کا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب دوندا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ہمارے جو بچے ہیں جب ان کے دانت اوپر والے یا نچلے ہلنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں ہلتے ہیں؟ جب نیچے سے دانت نکل آتے ہیں، وہ اگرچہ نظر نہ بھی آئیں، وہ نچلے والے دانت ان کو نیچے سے دھکیلتے ہیں تو اوپر والے دانت ان کی جو ہے نا وہ بیس نہیں رہتی اور وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جن جانوروں کے دانت گر جائیں، بے شک نہ نکلے، اور زیادہ ہلنا شروع کر دیں تو وہ جو جانور ہے وہ دوندا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، چرنے والا، گھاس کھینچ کے کھانے والا، وہ جلدی دوندا ہوتا ہے۔ ایسے جس طرح انسانوں میں بعض بچے جلد بالغ ہوتے ہیں خون کی گرمی سے، بعض علاقوں کے جانور جو ہیں وہ گرم خوراک اور گرم فضا کی وجہ سے جلد جو ہے وہ دوندا ہو جاتے ہیں۔ تو عمر کا اعتبار نہیں کہ گھر کا پلا ہوا ہے تو 15 ماہ کا ہے، دانت نہیں گرے، یہ گھر اور غیر گھر کی کئی بات نہیں آتی۔ شریعت نے دوندے کی شرط لگائی ہے کہ اگر آپ کو دوندا میسر نہیں تو بھیڑ کا جو پکا کھیرا ہے 9 ماہ کا وہ آپ استعمال کر لیں۔ اب ظلم کیا ہوتا ہے؟ پیسے کی ہرس اور ہوس جو ہے وہ انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ لوگ قربانی جیسے
ایک عظیم عمل کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں. عذاب یعنی دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مسجد، مصلی، منبر اور اسلامی جو چیزیں ہیں، انسان اگر 7 کوٹھیوں کے اندر بھی جا کر مذہب کے نام پر جرم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ڈی گریڈ کر دے گا، اس کو اس منصب سے گرا دے گا. تو قربانی کے نام پر تجارت آپ کریں، جائز ہے، لیکن قربانی کے نام پر فراڈ اور ظلم نہ کریں. ظلم کیا ہے؟ کہ یہاں پر سون کرنے کا ٹیکہ لگانا اور جانور کے دانت توڑنا. جانور پر ظلم ہے، اور جانور پر ظلم پر جہنم کی وعید ہے، آپ حدیث سن چکے ہیں. اور یہ دھوکہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جانور پر ظلم بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. اور اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ مادہ جانور ذبح نہیں کرتے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، مادہ قربانی کے اندر کرنا جائز و درست ہے. لیکن عیب کیا ہے کہ کئی لوگ مادہ کو مذکر بنا کر، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے جانور خرید لیا، تو عید سے ایک دن پہلے بڑے پریشان، فون مجھے کرتے جائیں، میں موبائل سے غافل تھا، 10-12 ان کی کالیں آئیں. میں نے فون کیا ان کو، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہتے جانور خریدا ہے، وہاں اس کے کپورے تھے، چند دن کے بعد گھر آئے ہیں تو وہ کپورے الگ ہو گئے. اور میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، اگر کپورے الگ ہو جائیں جانور کو تو مر جانا چاہیے. کسی نے سلائی کر دی اور وہ رفتہ رفتہ ڈوری نکل گئی اور جو خصیہ تھین تھے وہ الگ ہو گئے، وہ مادی تھی. کئی لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ قربانی کرتے ہیں. اور ویسے فراڈیوں اور جو لوگ اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم سنت ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے سمجھدار دنا بندہ ہے، مذکر کی علامات الگ ہیں، مؤنث کی الگ ہیں. وہ کہتا ہے ہم نے توجہ ہی نہیں کی بس خوشی میں، یا وہ ایسی مت مار دیتے ہیں انسان کی ریٹ کرتے ہوئے. بندہ کہتا ہے جلدی جلدی سے لے کر میں نکل جاؤں، یہی غنیمت ہے. اور پھر انہی دنوں کے اندر جانور چوری کرنا، قربانی کے جانور چوری کرنا. حضرات یہ امت ایسی امت ہے، امریکہ، جاپان، دنیا کے کناروں سے لوگ مکہ قربانی کے لیے جانور بھیجتے تھے، بغیر کسی مالک کے، بغیر کسی چوکیدار کے نشان لگاتے تھے. اور جو انسان جو ہے پاکستان والے ہیں انہوں نے ایران بھیج دیا. ایران والوں نے دیکھا کہ حج کا جانور ہے، انہوں نے اس کو ہانکا آگے بھیج دیا، عراق چلا گیا. عراق سے حفر الباطل کویت سے سعودیہ کی زمین میں داخل ہو گیا. اتنی دور سے جانور جاتے تھے. اس طرح کے لوگ، کافر سے کافر بندہ بھی، ظالم سے ظالم بندہ بھی، فاسق سے فاسق بندہ بھی قربانی جیسے عمل کی حیا کرتا ہے. لیکن آج ہم اتنے گر چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قربانی کے اس عظیم عمل کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اچھا میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا نا قربانی کا معاشرتی فائدہ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. قربانی کا جو عمل ہے وہ انسان کو یہ سوچ فکر بھی دیتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر جان دینے والا ہے. اب دیکھیں، بھیڑ جو ہے 1 یا 2 بچے جنتی ہے، بھینس 1، اونٹ 1، بکری 1، 2، 3، اور کتیا جو ہے وہ 6، 8، 9 بچے بھی جنتی ہے. اسلام کی سچائی اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کس طرح یہ جانور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، اور پھر اگلے سال کروڑوں کی تعداد میں
پھر اس سے اگلے سال کروڑوں کی تعداد میں. جب سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے انسان بڑھتے 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 اربوں میں چلے گئے ہیں. جانور بھی ویسے ہی ساتھ بڑھتے بڑھتے جننے بندیاں نو جننے جانور چاہیے جنہیں اللہ میسر کر چھڑتا. لو بھائی لے لو. اس کا مطلب ہے کہ جو قوم اللہ کے لیے اپنی جان کو امانت سمجھتی ہے، خون پیش کر دیتی ہے، ایسی قوم کبھی مٹ نہیں سکتی. کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مزائل مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، ٹیکے آ رہے ہیں، ویکسین آ رہی ہے، پریشان نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے، میری امت کو کبھی ختم نہیں کر سکے گی، یہ قیامت کی صبح تک رہنی ہے. حضرات اس کے اندر تیسرا سبق توحید کا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جیسے بکرے کے ہم مالک ہیں، اس کے خون کے مالک ہیں، ایسے ہی ہمارا مالک کون ہے؟ ہماری جان کا، وقت کا، مال کا، اولاد کا مالک اللہ ہے. والدین اولاد اس کے ماں باپ بنے. جو بندہ اپنی اولاد کا رب بننے کی کوشش کرتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اولاد سے تکلیف اٹھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ساڈے کول بچیاں دی گل برداشت نہیں ہوندی، جی انہاں دے ترلے برداشت نہیں ہوندے، ان کی خواہشات گناہوں پہ مبنی خواہشات پوری کرتے ہو نا، اور پھر بڑھیپا تمہارا تکلیف میں گزرتا ہے. ان کو ایثار، صبر، حلم، بردباری، قناعت، یہ ساری چیزیں قربانی کا عمل جو ہے وہ انسان کو سکھاتا ہے. بچے کو پتا ہے کہ میں نے باپ سے سوال کیا ہے، اب صبر کرنا ہے. میرے باپ نے مجھے جو چیز لے کر دی ہے میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو یہ چیزیں اولاد کے اندر خوبیاں پیدا کرنا. حضرات اسی طرح اگر اعمال کے اندر شرک ہے، بندہ شرک کرے گا کیسے اس کا عمل قبول ہوگا؟ شرک جو ہے وہ انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نبی پاک کے نام کی قربانی ہے. نبی پاک کو آپ کی میری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ قربانی کریں اپنی. اسی طرح جی یہ میرے بابا جی کا ہے، یہ میری ماں جی کا ہے. انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے قربانی کریں گے آپ کے والدین کو اس کا برابر ثواب ہوگا، برابر بالکل. والدہ کو بھی والد کو بھی. آپ جو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد یہ انسان کا کسب اور عمل ہے. ان ولدہ من کسبہ، آپ کا ہر نیک عمل آپ کے والدین کے نام اعمال میں لکھا جائے. والدین کی طرف سے جانور اگر آپ نے کرنا ہے، صدقہ ہے، وہ آپ کریں اور کر کے پھر فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کریں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا درست ہے. جانور ذبح کریں وہ صدقہ ہے، وہ فقراء اور مساکین کے اندر آپ تقسیم کر دیں کہ یہ جانور میرے والد محترم کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، عید کے موقع پر کر دیں. ایک اہم مسئلہ، اچھا جی گائے لے لی ہے، ایک قربانی ہو گئی تے باقی 6 عقیقے ہو گئے. یہ بڑے جانور سے عقیقے کی 2 نمبری نہیں چلنی. حدیث میں ہے عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی بے اولاد تھے، تو کسی نے کہا جے اللہ عبد الرحمن نو پتر دے نا تے اسی اونٹ دا عقیقہ کراں گے. سید عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، ناراض ہو گئی. فرماتی ہیں سنت نبیکم افضل من ابنکم، تمہارے پیارے نبی کی سنت تمہارے بیٹے سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ہو تو 2 بکریاں اور بیٹی ہو تو 1. عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی سے کریں. اور جب آپ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں گے قربانی کا، اللہ کی قسم ہے
اس کو کھلانے کا بھی ثواب ہے، نہلانے کا بھی ثواب ہے، اس کا گوبر اٹھانے کا بھی ثواب ہے، اس پر جو آپ ٹائم وقت گزارتے ہیں اس پر بھی اللہ آپ کو جو ثواب دے گا، کہ کبھی آپ اس کو چھاؤں میں باندھتے ہیں، خشک جگہ پہ باندھتے ہیں، گوبر اٹھاتے ہیں۔ انسان یہ عمل کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے بات تو پیٹ کی ہے، لیکن اخلاص اور رضا اور سنت نبیوں کی، حکم اللہ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آخری بات جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، جی قرضہ اٹھا کر قربانی ہو جاتی ہے؟ بھائی جو قرض اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسانی سے دے دے، تو وہ تو کرے۔ کاروباری قرضہ ہے وہ بھی کرے۔ ہاں ایسا شخص ہے جو قرض اتار نہیں سکتا، قربانی کر نہیں سکتا، تو ایسا بندہ، اس کو پھر قرض اٹھا کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ بندے کی پھر مدد نہیں کرتا۔ جب وہ مکلف ہے ہی نہیں، اللہ نے اس پر ایک پابندی ڈالی نہیں، انسان روزے معاف کران ٹریا ہوئے تو نمازاں بھی گل پا کے آ جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت شاری سے انسان کی مدد کرتا ہے۔ کیا آپ کہیں جی بچوں کی خواہش سے میں نے قربانی تو لے لی ہے، کون میں نے پیسے لاواں گا کتوں؟ ایسے نہیں، ایسے بندے ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کا گوشت پہنچائیں۔ بہترین عمل ہے، پکائیں، پکا کر کھلائیں۔ آپ جو غریب غربا ماشاءاللہ وابڈا ٹاؤن، کینال ویو، سٹی ہاؤسنگ، آپ ان محلوں سے، ان ٹاؤنوں سے باہر نکلیں، اپنے آبائی محلے میں جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد پیدا ہوئے، آپ کی والدہ پیدا ہوئی، اس گاؤں میں وہاں جائیں، وہاں گوشت تقسیم کریں، لیکن کسی کی عزت کو مجروح نہیں کرنا۔ عزت کو، مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ عید کے یہ دن کوئی سوالی بھی آئے میں نے اپنے دروازے سے واپس نہیں جانے دینا۔ اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے۔ 4 دن نہ 365 دن نہ 361 دن کہندے معاف کر، یہ 4 دن کوئی بھی آئے اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ، بوتل پلاؤ، بٹھاؤ پنکھے کے سامنے، اے سی میں، اسے گوشت دو، تہیا کر لو کہ 4 دن کوئی سوالی بھی آئے، خواہ وہ مستحق ہے نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے، جو بھی آئے لینے کے لیے، میں نے اسے خالی واپس بھیجنا۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے سال کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے خرچ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میرے بندوں پر، میں تجھ پہ خرچ کروں، تو میری راہ پہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔